کھولتے گئے، ایک ایک دروازہ کھولتے گئے، دیکھا تو وہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا کہانیاں سن رہا انہیں، بہت بڑا تھا۔ آج کا لیڈر کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، ہاں آج کل کا ایم پی کچھ نہیں ہے، آج کل کا منسٹر کچھ نہیں ہے، اتنا بڑا تھا انہیں، اتنی دولت مند تھا، اتنا تھا، دروازوں میں دروازے، کہانیاں سن لیتے بیٹھا ہوا ہے، انہوں انتظار کرے، چلے گیا۔ پھر جو ہے انہیں بیٹھا ہوا تھا، اندھیرا تھا، اب اندھیرے میں پہچانیں گے کیسا کون ابو رافع ہے؟ انہوں نے آواز دیا، ابو رافع، انہیں جواب دیا کون ہے؟ آواز پہ تلوار چلائی، سمجھے؟ سنے کبھی ایسی باتاں؟ ہاں آؤ میلاد میں سمجھ میں آتا، دور دور بھاگے تو سمجھ میں آتا، میں ان کا مرید ہوں ان کا مرید ہوں، مرشد خود بھٹکے ہوئے، کیا مرید کیا مرید ہے؟ سنے کبھی بتائیے؟ رحمت اللہ سرکار معاف کر دیتے، انہوں اپنے دشمن کو معاف نہیں کرتے، ہم سرکار کے دشمن کو معاف کر دینا۔ ہاں آواز پہ مارا، آواز پہ ہی مارا، پھر لوٹ کے آئے، پھر بولے کہ انہیں مرا نہیں مرا تحقیق کرنا، پھر ایک آواز دیے، پھر انہیں پکارا ارے کوئی ہے میرے پہ حملہ ہو رہا، پھر آواز پہ مارے، آواز پہ مار کے اس کو قتل کرے، یہاں تک کہ اس کے پیٹ میں جو ہے تلوار گھسا دیے، یہاں تک کہ جب تک نہیں مارا چھوڑے نہیں۔ وہاں سے آئے، آتے آتے یہ ہوا کہ جب آپ اتر رہے تھے قلعے سے اس کے، تو آپ سمجھے یہ زمین ہے، زمین ہے سمجھ کے اترے تو زمین نہیں تھی، وہ اونچا تھا، اترتے آپ کا پیر ٹوٹ گیا، مگر گھبرائے نہیں، پیر کو پیسی پکڑ لے کے صبح تک بیٹھے، یہ اطلاع لینے کی کہ انہیں مرا نہیں مرا۔ صبح جب ہوئی تو وہ قلعے سے اعلان کرے ابو رافع کا انتقال، مر گیا، سڑ گیا، مر گیا، تو ساتھیوں کو لے کے آئے سرکار کی بارگاہ میں، وہ پیر ٹوٹا، ہم رہتے تو دواخانے کو جاتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کا جذبہ، یہ صحابہ کی محبت، یہ ہے گستاخ رسول کو سزا دینے کا جذبہ۔ آج بول رہے ہیں کر لے ڈان دو، انہیں ہمارے بھائی ہے، بھائی کو نہیں دیکھنا، باپ کو نہیں دیکھنا، سرکار کی محبت کو دیکھنا۔ اس لیے میلاد میں یہ بتایا جاتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، پورا واقعہ سنایا، سرکار خوش ہو گئے، سرکار بولے کہاں ہے تمہارا پیر ٹوٹا ہوا؟ سرکار لعاب دہن لگائے اور فوراً لعاب نکالا، سرکار نے اپنا پیارا پیارا معطر شفا والا لعاب لگائے، جیسے لعاب لگائے وہ فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوا جیسا پیر ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ یہ ہے سرکار کے گستاخوں کو جواب دیتے ہیں تو سرکار کی ایسی مدد ہوتی ہے۔ ہم تو گستاخوں سے مل رہے، ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں، انہیں لیڈر ہے، انہیں گیدڑ ہے، انہیں باپ ہے، انہیں بھائی ہے، انہیں عالم ہے، انہیں فاضل ہے، انہیں کامل ہے۔ یہ عالم کامل لیڈر کو نہیں دیکھا جاتا، سرکار کی محبت کو دیکھا جاتا۔ حضرت عمر سے سرکار نے پوچھ لیا محبت کتنی ہے؟ حضرت عمر نے کہا میری جان عزیز ہے، سرکار نے کہا ایمان نہیں ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا آپ کو، سرکار نے فوراً کہا ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے بولا یہ جھنڈا کیا ہے، بولا تو پکوڑا ہے، کوئی آگے بولا، آپ سمجھانے کا دور نہیں ہے، اتنا سمجھائے، اتنے جلسے ہو گئے، سب کو معلوم ہے یہ بدماشا ہے۔ اب ہمارے لوگ بھولے والے، سمجھانا تھا، ایسا نہیں بولنا، کسی کو بھی سختی سے نہیں آنا، سختی سے ہی پیش آنا۔ آپ کے گھر کو کوئی قبضہ کرا تو آپ پولیس کو جا کے کمپلین کر کے اس کو نکالتے نہیں، سمجھاتے، دیکھیے بھائی آپ ذرا ہٹ جائیے یہاں سے، بولتے انہیں اور بیٹھتا۔ جب نہیں بولتے اب سمجھانا، جب سرکار کی میلاد ہوتی ہے، جب 11ویں شریف ہوتی ہے سمجھانا کہتے، ہم ایسا کچھ سمجھاتے نہیں، ان کو جواب دینے کا طریقہ سرکار نے سکھا دیا، ان کو کیسا جواب دینا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا کہ تم میں ایمان نہیں ہے۔ پھر بڑی طویل حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ حضرت عمر نے جب کہا یا رسول اللہ میری مال، میری جائیداد، میرا ہر چیز، بیوی، بچے، ماں باپ، یہاں تک یا رسول اللہ میری جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، میری جان بھی آپ پہ قربان ہے، تو سرکار نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟
سرکار کی محبت سے، نمازیں پڑھنے سے، روزہ رہنے سے، حج کو جانے سے، عالم بن جانے سے، مفتی بن جانے سے، متقی ہونے سے نہیں ملتا۔ اس لیے جلیل حیدرآبادی نے کیا کہا؟ صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، طاعتیں آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا۔ اگر طاعتیں رکھتا ہے، زہد رکھتا ہے، نمازیں رکھتا ہے، سرکار کی محبت نہیں رکھتا ہے تو وہ بے ایمان ہے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار کی میلاد منائے، کھڑے رہ کے سلام کرے، 12 ربیع الاول کو عیدوں کی عید منائے، عید میلاد النبی رکھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آفتاب خطابت۔ اب بتائیے میلاد منائیں گے کہ نہیں منائیں گے بھائی؟ گھروں میں منائیے، درود پاک کا دسترخوان بچھائیے، اپنے بیٹے بیٹیوں اپنے بھائیوں کو لے کے درود پڑھیے، کھڑے رہ کے سلام پڑھیے، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کیجئے، اور 12 ربیع الاول کو ضرور کھیر پوریاں بنائیے۔ میلاد منانے سے کیا ہوتا ہے سن لیجئے، میلاد منانے کے دلائل دے رہا ہوں آپ کو۔ اینوں بولتے کیا حدیث میں ہے، کیا اس میں ہے، کیا اس میں ہے، کیا میلاد منانے سے کیا ہوتا ہے سن لیجئے۔ میلاد منانے والے کون کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کتابیں پڑھو بھائی، یہ گوگل کے مولویاں ان کو کیا معلوم، کتابیں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا، جو میلاد کی محفل سجاتا ہے اس میں 1 روپیہ بھی کوئی خرچتا ہے، 1 روپیہ بھی میلاد میں شرکت کرتا ہے تو کل جنت میں میرا ساتھی رہے گا۔ سمجھ گئے بھائی؟ آپ لوگ اٹھ کے چلے جا رہے ہیں، تبرک کا بھی انتظام ہے۔ کیا دلچسپی ہے آپ لوگوں کا؟ تھوڑا تھوڑے تھک گئے، ایسے مومن ہیں، سرکار کے لیے تو جان دے دینا ہے۔ تھک گئے، آپ تھک گئے تو آپ کو کھانے کا انتظام بھی ہے سرکار کے صدقے میں، تبرک کا اہتمام ہے۔ آپ لوگ جانے والے آ جاؤ، گھر کو کھانے کو گئے ہوں گے آپ لوگ، اب گھر میں نہیں کھانا، سرکار کا صدقہ کھانا۔ تبرک میلاد کا ہے۔ اب میلاد کے کھانے کا کیا ہوتا وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ۔ خوش نصیب جو ہوگا وہ میلاد کا کھانا کھائے گا، بلکہ منگ کے کھائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو 1 روپیہ بھی خرچے گا، جیسا ہمارے سید عارف علی صوفی، کیا قاضی صوفی مفتی جو بھی سب انہی ہے، ہمارے قاضی سید عارف علی صاحب قبلہ محترم یہ جلسے کا انعقاد میں بڑی دلچسپی لیے اور یہاں جلسہ رکھنے کے لیے مجھے کہے، اللہ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے، کیونکہ ان کا خاندان بہت بڑا ہے۔ حضرت سید احمد علی شاہ نقشبندی مجددی جو حضرت سعد اللہ نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ کے مرید و خلیفہ ہے، بہت بڑی ہستی ہے۔ اتنے بڑے بڑے ہستیاں محشرم میں ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر کمال اللہ شاہ صاحب ہے آپ کی نگرانی کے لیے، ادھر احمد علی شاہ ہے، ان کی اولاد ہیں، اس لیے میں ان کی بڑی عزت و قدر کرتا ہوں، کیونکہ جو بزرگ کی اولاد ہے نا اس کا بیڑا پار ہے، مگر عقیدہ صحیح ہونا۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو بزرگی سے نکل جاتے، بزرگاں بھی نہیں مانتے، چلو بولتے رہو ادھر جاؤ شیطان کے پاس۔ عقیدہ صحیح رہنا، وہ عقیدہ میلاد منا کے بتا دیا، میں عقیدہ صحیح رکھتا ہوں۔ ہمارے عارف صاحب جو تبرک کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ حضرات بیٹھیے سنیے اور خوش ہو جائیے۔ اس سے پہلے بھی دھوم سے 11ویں شریک کرے تھے، جب بھی جلسہ رکھے تھے، اور ہمیشہ ہماری جماعت سے تعاون کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اسی طرح محشرم میں یہ رسول پاک کی محبت کو عام کرتے رہے، یہی کام آنے والی چیز ہے۔ میں بتاؤں گا کیا کیا چیز ہے، آپ تھوڑا وقت دیجئے میرے کو، آپ کو بتاؤں گا۔ میرے کو بتانا اس لیے بھی ہے کہ بھائی آج کا آپ لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، یہ میلاد منانے سے کیا فائدے ہوں گے وہ بتاؤں گا۔ پہلے خلفائے راشدین کی بات سنو، انہوں بولتے صحابہ منائے تھے، کیا صحابہ آپ پریشان ہو جاتے؟ سنو، صحابہ کے امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 1 روپیہ بھی کوئی خرچہ کرا میلاد کی محفل کے اہتمام میں تو کل جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی محفل یا میلاد منعقد کرتا ہے تو گویا اسلام کو زندہ کر رہا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو محفل کے میلاد کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، محفلیں منعقد کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے،
ایسا ہے جیسا بدر و حنین میں شریک ہوا. اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا امام الاولیاء قاسم الاولیاء مولا کائنات امام المشارق والمغارب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو محفل میلاد کا انتظام کرتا ہے، محفل میلاد کو سجاتا ہے، وہ مرے گا تو ایمان پر مرے گا، وہ مرے گا تو ایمان پر مرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. بغیر ایمان کے موت نہیں آئے گی اس کی. اور مولا علی فرماتے ہیں کہ ایمان پہ مرے گا اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. آ جاؤ جو باہر ہے، باہر جنت میں جانا ہے تو آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ. کائے کو بھاگ رہے ہیں؟ ہاں یہ محفل کو نہ کو چھوڑو، یہ محفلی بخشش کا ذریعہ بنے گی. ارے حضرت اولیاء کے امام حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے احد برابر روپیہ دیے نہ میں پورا روپیہ میلاد میں خرچ کروں گا. حضرت جنید بغدادی کہہ رہے ہیں کہ جو میلاد منائے گا اللہ اس کی بخشش کر دے گا. یہی نہیں ہے، حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ، ہمارے عرب صاحب کو مبارکباد، آپ لوگوں کو پوروں کو مبارکباد. امام شافعی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جو میلاد کی محفل سجاتا ہے، پکوان کرتا ہے، ذکر میلاد کرتا ہے اور کھانے پکاتا ہے، ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، میلاد کے واقعات بیان کرتا ہے، محفلیں سجاتا ہے، تو کل وہ بروز قیامت حشر کے دن انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ اٹھے گا. یہ بھائی میلاد منانا یہ آپ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس لیے تو پکوڑے آپ کو دوزخ میں ذرا ٹوپی پہن لو صاحب، ٹوپی پہنو، ٹوپی، کیونکہ ادب کی باتیں چل رہی. اس لیے میرے دوست سنو، آپ لوگ میلاد کی محفل میں بیٹھنے سے کیا کیا ہوتا ہے سن لو یہ چیزیں. یہ اولیاء اللہ نے فرمایا ہے، اولیاء اللہ یہ برکتیں فرماتے ہیں کہ میلاد منائیں گے. حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے، اس لیے میں آپ کو تبرک کو بلا رہا ہوں، آؤ آؤ. محفل میلاد میں جو کھانا پکا کر ہم محفل میلاد پڑھتے ہیں، جو کھانا اور پانی پر، جس پانی پر محفل میلاد پڑھی جاتی ہے، اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کی قلب کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، قلب منور ہوتا ہے، ساری بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، کرونا بھاگ جاتا ہے. کھاؤ، آؤ کھانے کے لیے بلا رہا ہوں. یہ اڈلی دوشے کھانے والوں، تھمس اپ پینے والوں، میلاد کا کھانا کھاؤ. عارف علی صاحب آپ کے لیے انتظام کرے ہیں، انتظام رکھے ہیں. اس لیے میلاد کی محفل کا انتظام کرو. آپ بھی گھروں میں کرو. کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ درود کا دسترخوان بچھاؤ، کھڑے کے سلام پڑھو، میلاد نامہ پڑھو. پہلے ہمارے بزرگ یہی کرتے تھے اور یہ بات آپ کے گوشے گزار کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ بہت بڑے محدث، خاتم المحدثین جنہیں کہتا ہے، بہت بڑے عالم. بابا عالموں کی بات سنو، لیڈروں کی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں. الیکشن ہو رہا، انہیں آئیں گے، ارے آپ کوئی بھی آئیں گے، کیا کر لیا؟ جو لوگ بابری مسجد میں بچا سکے آپ کو کیا بچائیں گے؟ کیا بھروسہ جی لوگوں کا؟ ہاں سرکار کا دامن تھامو، ہر بلا دور ہو جائے گی، ہر مصیبت دور ہو جائے گی، بیماریاں دور ہو جائے گی. دیکھو امام فخر الدین رازی نے کیا کہا، اور اس لیے علماء نے لکھا ہے جس مقام پر میلاد کا جلسہ ہوتا ہے، جس مقام پر میلاد منائی جاتی ہے، اللہ اس مقام کو بلاؤں آفتوں سے دور رکھ دیتا ہے. یہ برکتیں عارف صاحب کر رہے ہیں آپ کے لیے انتظام، محشرم کے بلائیں کو دور کر رہے ہیں. آپ ان کا شکریہ ادا کرو. آپ ہاں اتنا بڑا اہتمام کر رہے ہیں، یہ جلسہ رکھیں، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہے عارف علی صاحب کا. انہوں کچھ کرے نہ کریں، اگر میلاد کی محفل کر کے آپ کو دعوت دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اسی لیے امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا نام ہے، اہل علم جانتے ہیں، بہت بڑے محدث، بڑے مفسر.
کئی کتابوں کے مصنف ہے. امام جلال الدین کا نام ہی لینا کافی ہے اہل علم کے لیے. حضرت امام جلال الدین سیوطی ایک واقعہ لکھتے ہیں. ایک بزرگ قبرستان سے گزرے تو ان کو کشف ہوا. بزرگوں کو کشف ہوتا نا دکھائی دیتا نا, کشف القبور وغیرہ ہوتا بزرگوں. تو دیکھے تو کیا ہے, سارے قبرستان کی خبروں میں نور ہے, لیکن ایک خبر میں بہت بڑا نور ہے. وہ مراقبے سے معلوم کرے کہ آخر اس خبر میں زیادہ نور کیوں ہے. ساری خبروں میں تھوڑا بہت نور ہے, یہ خبر میں زیادہ نور کیوں ہے. تو ان کو معلوم ہوا کہ اس خبر میں رسول پاک تشریف لائے. تو وہ بولے سرکار تو ہر خبر میں آتے ہیں, سرکار تو ہر خبر میں آتے ہیں, مگر یہاں زیادہ کیوں نور ہے. تو کہا گیا سرکار نے اس مرنے والے کو دیکھ کے مسکرایا. سرکار کے مسکرانے سے, سرکار کے تبسم فرمانے سے یہ خبر کا نور بڑھ گیا. تو امام جلال الدین سیوطی اس مرنے والے کا حال بیان کرتے ہیں. وہ مرنے والا تاجر تھا. سن رہے آپ لوگ, سن رہے؟ وہ مرنے والا تاجر تھا. اپنی جب تجارت کرتا تھا, جب ہر مہینے جو حساب کرتے نا اپن, تو کیا کرتا تھا, تھوڑے پیسے نکال لیتا تھا, جمع بندی کرتا تھا. کیوں کرتا تھا؟ اس لیے جمع بندی کرتا تھا, اس میں تھوڑے پیسے رکھ لیتا تھا. جب میلاد کا مہینہ آتا تھا تو میلاد مناتا تھا, پکوان کرتا تھا, جلسہ کرتا تھا, میلاد کا ذکر کرتا تھا, وہ پیسے جمع کرتا تھا. تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یہ میلاد کی برکت تھی کہ سرکار اس کی خبر میں بھی آئے. سرکار نے اس کو دیکھ کے اس لیے مسکرایا کہ تو میری میلاد منانے والا ہے. تو میلاد کے محفل سجانے سے خبر روشن ہوتی ہے, سرکار خوش ہوتے ہیں. اور سناؤں آپ کو, سننے کو تیار ہے کہ یہیں بند کر دوں؟ سنیے, آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں میں. دلائل اگر قرآن و حدیث کے دیا تو آپ سمجھ نہیں سکتے, اس لیے پریکٹیکل. بہت بڑا نام ہندوستان کا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا نام, اللہ کے ولی, صوفی, عالم. یہ حدیث جو مل رہی ہے نا ان کے سلسلے سے حدیث جاری ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے علمی دنیا میں, روحانی دنیا میں. حضرت شاہ ولی اللہ رضی اللہ تعالیٰ, پریکٹیکل بتا رہا ہوں آپ کو. حضرت فرماتے ہیں, فیوز الحرمین ان کی کتاب ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو میں مدینہ طیبہ میں تھا اور وہاں پر محفل میلاد منائی گئی تھی. محفل میلاد صحابہ سے لے کر آج تک منائی جا رہی ہے. جب سے یہ پلیس سعودیوں کی حکومت آئی ہے, خبیثوں کی, جب سے میلاد بند کر دیا گیا. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس محفل میلاد میں شریک تھا. سرکار جہاں جس مکان میں آج یہ خبیث اس کو لائبریری بنا دیے, سرکار کے وہ جگہ جانے نہیں دیتے سنیوں کو. پوچھو مولانا ہمارے باقر صاحب مکے میں کئی دفعہ رہے, ایک عمر گزاری ہے انہوں نے, گھر کو وہ کر دیے, لائبریری بنا دیے. یہ ہے ان کے پاس. یہ سعودی یہودی جو آج اسرائیل کی تائید کر رہے ہیں, ان کی باتوں میں نہ کہو. یہ تبلیغی جماعت, یہ جماعت اسلامی, یہ اہل حدیث خبیث پورے اسی, یہ دیوبندیاں, یہ ندویاں, سب وہی ہے. اگر آپ کو بچنا ہے تو ان سے بچو. حضرت شاہ اللہ فرماتے ہیں میں اس وقت مدینہ طیبہ میں تھے, میلاد منایا گیا 12 ربیع الاول کو, مٹھائیاں تقسیم کی گئی, جلوس نکالا گیا. سرکار کے در دولت جہاں پہ حضرت آمنہ کا مکان ہے مبارک تھا, حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا, وہاں جلوس لے کر گئے. وہاں محفل میلاد جمی, سرکار کے ولادت پاک کا ذکر ہو رہا تھا. تو میں نے مراقبہ کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے انوار کی بارش ہو رہی ہے. محفل میلاد میں سرکار کی رحمتیں برستی ہے, انوار کی بارش ہوتی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے. اس لیے ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ چاہتے ہیں تو سرکار ہماری محفل میں تشریف لا سکتے ہیں. اب آپ گھر میں لانا چاہ رہے ہیں سرکار کو, آپ کے سرکار آپ کے گھر میں آئے, آپ کی محبت ہے کہ نہیں ہے, آپ کی خواہش ہے کہ نہیں ہے, یا آرزو و تمنا ہے ہی نہیں ہے, تو وہی گھر میں بھی محفل میلاد منائیے. گھر سرکار چاہے تو گھر میں بھی آ سکتے ہیں, مسجد میں آ سکتے ہیں, سرکار خوابوں میں بھی آ سکتے ہیں. تو وہی حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے والد محترم کا پورا خاندان میلاد منانے والا تھا.
ارے ہم پیڑھی در پیڑھی میلاد منا رہے ہیں، یہ پکوڑا نکل گیا بیچ میں سے، اس لیے اس کو پکوڑا بولنا نہیں بولنا. ہاں آ کے ہمارے کو بھٹکا رہا. ہمارے نوجوان بیچارے پڑھے نہ لکھے، اب انہوں وہ بھی ایسی چھوڑوں گا، آپ کام بحث لگا لینا ہے مولویوں کا جھگڑا. مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ گستاخ رسول ہے. حضرت شاہ ولی اللہ انفاس العارفین ان کی کتاب ہے، حوالے میں دے رہا ہوں، آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں پھر بھی سمجھانے کے لیے. بہت عظیم کتاب ہے انفاس العارفین. اس میں یہ واقعہ اپنے والد کا لکھ رہے ہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم، ان کے والد محدث دہلوی، بہت بڑے محدث تھے. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بہت بڑا نام ہے. آج ہم جو مسلمان ہیں نا انہی بزرگوں کے توفیل سے، آج ہم جو میلاد منا رہے ہیں نا انہی بزرگوں کی صدقے میں منا رہے ہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم جب ربیع الاول کا مہینہ ہوتا تھا تو 12 ربیع الاول تک اپنے گھر میں محفل میلاد مناتے تھے. جب 12 ربیع الاول ہوتی تو 12 ربیع الاول کیا ہے، ابھی ہمارے نوجوان پڑھ لیتے نا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. کیا بولے تھے؟ نثار تیری ہزاروں عید، ہاں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سمجھے؟ ابلیس کے سوا یہ ابلیس ہی ہے. یہ ربیع الاول عید کا، 12 ربیع الاول عیدوں کی عید ہے، عید میلاد النبی. 12 ربیع الاول کو اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے اپنے دوست احباب کو کھانا کھلائیے، ان کی دعوت میں جائے، آپ بھی دعوت کیا، اور ایک دوسرے سے ملے تو بولنا عید میلاد النبی مبارک بولنا. یہ حضور بیرون بھی فرماتے ہیں، ایک دوسرے سے ملے تو عید میلاد النبی بولنا. تو سنیے حضرت شاہ عبد الرحیم 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک، جیسا ہماری مجلس اہل سنت 12 جلسے کر رہی ہے، حضرت اپنے گھر میں کرتے تھے. وہی خانخواہوں کا صدقہ ہے جو ہم میلاد کی محفل کر رہے ہیں. یہ بزرگ آتے آج کل کے نہیں، آج کل کے بیٹھ گئے، جیسا اقبال نے کہا نا کہ ذاخوں کے تصرف میں ہے شاہین کے نشے میں. آج بابا کچھ تھے، انہوں بیٹھ گئے جائیداد پہ، پیسے چھوڑنا اور آ کے ان کے پیرا پڑنا. ارے بابا تھے تمہارے، دادا تھے، تم کیا ہے؟ تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. معاملہ ایسا ہو گیا یہاں کا. وہ تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک میلاد شریف مناتے تھے. 12 ربیع الاول کو اہتمام کرتے تھے، بہت بڑا پکوان کرتے تھے، دیگیں لگاتے تھے، اور جب کھڑے رہ کے سلام پڑھتے تھے، میلاد مناتے تھے. اس کے بعد جتنے سامعین آتے تھے، جتنے سرکار کے چاہنے والے تھے، سب کو کھانا، بہترین کھانا کھلاتے تھے. ایک سال ایسا ہوا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، حالات ہے نا بھائی، پیسے نہیں تھے. 12 ربیع الاول تک انتظار کرے، پیسے نہیں آئے تو انہوں نے کہا ہم کو تو غرض میلاد منانے سے، اب آقا کی مرضی. انتظار کرے، پیسے نہیں آئے، اب کیا تبرک دیں گے، لوگوں سے معافی چالیں گے. بازار گئے، بھنے ہوئے چنے لا لیے. اب ہمارے کے جو چنے، بتاشے، یہ مرمرے دیتے نا، یہ پرانی روایت ہے. اس کو کیا معلوم، چنے بتاشے، ارے کھاتے تھے. تیرے کیا معلوم، اس سے طاقت نہیں رہی تیرے کو، تو جو ہے دوشی کی اولاد ہو گیا. چنے کھاؤ، دیکھو کیسے ہوتے. گھوڑے کو کیا کھلاتے؟ چنے. ایسا تیار رہتا انہیں. یہ کیا ہے؟ دوشے کی اولاد. ایک مارے جم کر کے آ رہا کرتے، تو جم نہیں ہے، جن ہے. ایک فائٹ مارا تو گر جانا، تو دیکھنے میں ہاڑ بنا لیا خالی. تیرے کو فائٹ مارنا بھی نہیں آتا، روکنا بھی نہیں آتا. ہاں بزرگوں کے نے ایسی طاقت تھی. ہمارے حضور بحروں علامہ عبد القدیر صدیقی بولتے تھے چاروں طرف سے پتھر برساؤ، ایسا رومال پھیلا دیتے، ایک پتھر بھی نہیں لگتا تھا آپ کو. تم کیا سمجھ رہے ہیں علی کے ماننے والوں کو؟ تم جم کر لیا تو ہم گھبرائیں گے. یہ آ گیا پھول کے، یہ جو روٹی پھولے جیسا پھولے تو نہیں آتی طاقت. طاقت ہی نہیں ہے. تم کھا رہے ہیں کیا؟ دوشے، اٹلی، ہم سب کی اولاد، کہاں سے طاقت آئیں گی؟ ہاں سرکار کا نام لو طاقت آتی، علی کا نام لو طاقت آتی. تم کو تو نکال دے رہے ہیں. یہ نکو یا علی نکو بولو، یا رسول نکو بولو، یا حسن نکو بولو، تو کہاں سے طاقت آئیں گی؟ اس وجہ سے بابری مسجد نہیں ملی. یہ کیا دلاتے سڑے بابری مسجد، خود وہاں بڑے پورے کے پورے بدتمیزاں. سرکار یا علی نہیں بولنا، شرک ہے، یا رسول اللہ نہیں بولنا، میلاد نہیں منانا. اب ان کی بات سننا. ہم اسے اللہ نہیں دیا ہم کو بابری مسجد، آپ کو دیں گا بابری مسجد. میلاد مناتے رہیں گے تو ہم بنا لیں گے بابری مسجد، اور اسی مقام پہ بنائیں گے.
تم کیا سڑے بناتے؟ تم ہے کیا؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تم میلاد کی شرک بولتے؟ اب اللہ کا رحم آتا، دیکھو حضرت شیخ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ بنے ہوئے چنے لے سمجھ جاؤ بھائی کے پیچھے مت پڑو. لیڈروں سرکار نے فرمایا دوسروں آپ لوگوں کو، آپ لوگ نہیں بول رہا ہوں، جو بھی لوگ ہیں ان کو بول رہا ہوں، لیڈر سے جتنی محبت سرکار سے محبت نہیں ہے. اب بولو دوزخ میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ہاں سمجھ جاؤ، ہم آپ کو سنبھالنے کے لیے آئے ہیں، کسی کے خلاف نہیں بول رہے ہیں. ہم بول رہے ہیں رسول کے گستاخوں کے خلاف. بولنا نہیں بولنا، بولیے بولنا نہیں بولنا، بولنا. حضرت شاہ عبدالرحیم دیکھو پیسہ نہیں تھا، حضرت بولے کچھ نہیں، بھنے چونے لانی ہے، میلاد شریف پڑھے کھڑے رہے. تو بتا کے لاؤ، ہم جو پکوان میلاد کے نام پہ کرتے ہیں وہ سرکار کی باتوں میں پہنچتا. سرکار کی بات میں پیش کدھر آئے، کہاں سکھانے آ گئے، ہمارے کو کیا بتانے آ گئے، ہم کہاں سے کہاں آتے ہیں. حضرت شاہ کے بابا کہاں لائے تھے ہمارے کو، حضرت شاہ کہاں لائے، یہ لوگ میلاد بنانے والے، کھڑے کے سلام پڑھنے والے، درگاہ میں جانے والے. معلوم ہے آپ کو خالی جو ہے کرنا مانگنا ان کی ایک دلی کاٹا تو ان کے گزر تو آپ کا ہم سے بیٹھے دلی میں انہوں حیدرآباد میں دوسرے کے بعد آتے ہیں، حضرت مطلع جاؤ کرتے ہیں، کے بعد آتے بولے وہ میں بولی میں بدو کرا تو میں دلی کاٹ دیا. حضرت ہرے صاحب گھر آگ مت کرو، دھکا دیے اور اندر کے سامنے دلی میں بدو کرو. تو یہ بدو کا کرونا تو نہیں کر سکتے. جب یہ بدو جتنا کر سکتے ہیں تو کرونا تو کر سکتے ہیں. اس لیے بدووں میں جانے کا پوچھا کہ دعا کرو بدو سے حضرت شاہ کا مانن چکا لے. آپ ابھی پہچانے نہیں میں اس میں بتایا تو جانا ہمارے مجھے تو بتا ہوا ادھر بدلی شاہ سے بتا ہوا بہت بڑے پتا ہے یہاں پر پہچانو اپنے آپ کو. کانگارے پکڑوں کے پیچھے بھیتر بناؤ، گھٹے اٹھاؤ، دوسروں کے بتانا پڑا کہ ہاتھ ہی دو. آپ یہاں بیٹھ کے میلاد منا رہے ہیں، حضرت شاہ کے بعد ہم خوش ہو رہے ہیں. نظر ہے دیکھ لو، دیکھو نظر ڈال دو، دیکھو کیسے خوش ہوتے ہیں ہم تمہارے کی ان کا فیض نہیں کام کرتے. اس لیے یہاں پر ہم میلاد شریف مناتے ہیں. آپ کو ایمان میں چڑھا تھا وہ آپ کو بتا کر اپنی تصویر کو ختم کر دوں گا کیونکہ تبرک بھی ہمارے کو کھانا ہے. ایسا نہ ہو سکے دارالمنع سے بیٹھی ہے 5 مہینوں میں اپنی تصویر کو سلام ختم مانے والا میں وہ چڑھا ہوا تھا تو حضور بانی کیا نہیں جاتے یادیں بھی نہیں جاتے. حضرت بانی نے اپنی آپ کی کتابیں مقاعد کیا اس میں مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے لکھا. تو مولود کیوں بنانا حضرت نے لکھا. حضرت نے اس میں لکھا کہ مولود شریف کی بنیاد اس لیے ڈالی گئی بنیادی درجوں کی دوسروں کی فاتحہ کی تاکہ موافقین اور مخالفین کا فرق محسوس ہو. یہ بات سنیں پڑھے ہمارا سب بولے کوئی بتائے آپ کو، کوئی عالم صاحب بتائے آپ پڑھ لینا اسلام اس سے. حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام اہل سنت حضرت حافظ اللہ فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میلاد منانے کی اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہو جائے، پہچانا جائے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں نماز تو پڑھنا ہے، حج کو تو جانا ہے، قرآن تو پڑھنا ہے، عالم تو ہو گیا ہے، مسجد تو ہو گیا ہے اور تقویٰ والے ہو گیا ہے، تہجد بھی پڑھنا ہے، ہر چیز کرنا ہے. اب دیکھ لیجیے میلاد مناتے ہیں آپ
शुरू होता है। अरे अगर कुछ हो गया, जब कुछ हो जाता है तो समझ लो कि रसूल को पता है। अगर तेरा होता है समझ लो पता है, इसके मिलाद में देखते हैं कि कौन मोमिन है, कौन मुसलमान है और कौन सरकार का हकदार है। जो करवा है वो मिलाद की हिफाजत करता है, वो वफादार है, मिलाद बनाकर खुशियाँ करता है। इसलिए हमारा मुस्लिम बनाइए और हमारा रखियो कि इंशाअल्लाह मिलाद बाजार किलोग्राम हमारा मरकजी चर्चा होगा। आप तशरीफ लाइए मरकजी चर्चा में। हम कोशिश कर रहे हैं, इजाजत तलब कर रहे हैं, हमको ऐसी इत्तला आई है कि हमको इजाजत मिल जाने वाली है। आप दुआ कीजिए और आप याद रखिए जितनी बातें बताया हूँ मैं इसलिए नहीं बताऊँ कि आप बात को करो नहीं बताया, बल्कि इसलिए बताया हूँ कि नमाज उसकी कबूल होती है जो मिलाद को मानता है। नमाज भी पढ़िए, मिलाद भी मनाइए। हम नमाजी भी है, मिलादी भी है। इसलिए ये बताना है मस्जिदों को आबाद कीजिए और मस्जिदों के जानना चाहिए। एक वक्त होता हमेशा कहना है शादी खानों में है, मैं तो अब्बा में बड़ा शहरवान घर भी घूम गए ताकि साथ हो जाता है। ऐसा लोगों को रहना कुछ भी याद नहीं रखे तो बुरा बात हो रहा खतरों में पड़ जाए। सर्दी का मौसम आ रहा है, खड़े में अगर बुजुर्गों का क्या आलम होगा सर्दी का नमाज पढ़े तो। इसलिए जानी मान चाहिए हर मस्जिद में। मैं जहाँ जाऊँ तो ये गलत तरीका है, मस्जिदों को मीराती कीजिए, बल्कि आप हिस्ट्री पढ़िए। इस्लामी जो मालूम होता है जब दाऊद का मर्द आता था तो उस वक्त लोग मस्जिदों में जमा होकर दुआ करते थे। पढ़े ना करे तो मालूम नहीं, डॉक्टर बोले सुन के शायद फेल हो गए, डॉक्टर करोगे देने वाला बीमारी अल्लाह है, वही छुपा देने वाला। इस पर भरोसा करो। सरकार ने बात बताई है मस्जिदों को आबाद कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, मिलाद भी मनाइए, भारत मनाइए, खुशियाँ मनाइए और हमको भी दुआओं में याद रखिए। और ऐसे जलसे कहीं करिए और जलसे करने में आने का आपका साथ दीजिए। मैं जनाबे मोहतरम आरिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जमात की जाने से। वो हर वक्त हमारी जमात से काम करते हैं, यहाँ जलसे रखते हैं। आप बताइए कोई बात करते आप मालूमात हुए नहीं हुए, ऐसे मालूमात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बातें बताना चाहिए नहीं चाहिए। क्या है सब कुछ करके नहीं जाता है। सरकार की आप क्या है सुनिए, जहाँ मैं बोल हुआ मैं बुला नहीं आया, कहीं चाहे तो आराम साहब जाकर लेके आया न था मालूम दूसरे में समंदर समाता है। मोहम्मद मुस्तफा को देखकर सबको लेके आया। गुनाहगारों कताकारों परेशानी हुई जाए, गुनाहगारों कताकारों परेशानी हुई जाए, तुम्हारे पास आने को शफील नहीं आया। खड़े हो गए सल्लल्लाहु
صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. لي خاصه الفدية على الخير الخاتمه المصطفى والمرتضى والرحمه والفاطمه. برحمتك يا صادق الفكره في سلسلتي يا حسين يا حسين يا فاطمه يا مصطفى يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا جلال الجلال یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا کریم یا اللہ تو اپنے کرم سے تمام اہل بیت خان صحابہ کرام کے طرف سے حضور کی رحمت اللہ حضور خالق 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 شیخ بہت نمبر کی شاہد حضرت سید شاہ کمال اللہ رحمۃ اللہ حضرت سید حمید کا ہمارے جلسے کو ہماری مشکل کو قبول کرو. آمین. جتنے حاضرین ہیں ان کے مقاصد کو پورا کرو. آمین. یا اللہ ہم کو سب پر رحمت کے گھر سے دروازے دے. آمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. ہماری جانے جانے گناہوں کو معاف فرما. آمین. ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمارے رزق میں سے چاہتے کوئی برکت کر. آمین. ہماری عمر میں درازیاں کر. آمین. ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما. آمین. ہم کو آنے والے بلاء اور اس بلا سے محفوظ فرما. یا اللہ کورونا کی بلا اور مرض کو تخفف کرو. آمین. یا اللہ تیرے حکم پاک کے سامنے ملا کے سکتے ہیں کورونا وائرس کو ہمارے گلیوں سے ہمارے گھروں سے ہمارے محلوں سے حیدرآباد سے تمام تلنگانہ سارے ریاستوں سے اور ساری دنیا سے کرو. آمین. کورونا وائرس کا خاتمہ فرما. آمین. ہر آنے والی بلا کا خاتمہ فرما. آمین. ہم پر رحم فرما. آمین. یا اللہ دشمنوں کے شر سے بچ. آمین. مخالفین کے شر سے بچ. آمین. منافقین کے شر سے بچ. یہود و نصارہ کافر مشرک کے شر سے بچ. یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما. آمین. قبر کے عذاب سے بچا. دوزخ کی آگ سے بچا. میزا اور کفار کا اثر نہیں گزار دے. ہوتے بخشے کے پیارے عطا فرما. قیامت کی حرمت کو پکڑ کے رکھتا ہے رحمت فرما. یا اللہ تیرے حقیقت کے سب سے میران کے سب سے ہم سب کو بغیر اسلام کے کام کے جنت سے فردوس فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان کی پریشان کو فرما. مسلمانوں کی جانوں مال عزت اور فرما. اسلام کا کوئی وعدہ کر. اہل سنت جماعت کا کوئی وعدہ کر. ہم پہ جو بیمار ہیں وہ صحت کو عطا فرما. یا اللہ جو قبر میں مبتلا ہیں ان کو سب عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں اچھے روزگار سے. یا اللہ جن کے کاروبار نہیں کر رہے بہتر کاروبار سے. یا اللہ جو مالی پریشان ان کو مالی خوشحالی کر. جو مالی پریشان کو مالی خوشحالی کر. جن لڑکیوں کی شادیوں کا جیسے کہ شادی کر. یا اللہ جو لڑکے پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی کر. ہر ایک مشکل کو آسان کر. ہمارے گھروں میں خیر و برکت کر. یا اللہ ہم سب کو پروکتا نماز کر. یا اللہ ہم کو قرآن پاک کا پڑھنے والا. یا اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا. یا اللہ ہمارے سینوں پر رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا. صحابہ اکرام کہے کہ تمہاری محبت کا کرنا. اولیاء اللہ کی محبت کا کرنا. فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا میلاد منانے والا بدعقیدہ اور گستاخوں کی صحبت سے ہماری حفاظت کرنا. بدعقیدہ اور گستاخوں کے مکاریوں سے بچائے. بدعقیدہ اور گستاخوں کو جواب دینے کا حوصلہ عطا کرنا. بدعقیدہ اور گستاخوں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا کرنا. یا اللہ اپنے ہی مرکزی میں نیچے حکمات کو وصیت عطا کرنا. 12 کلو کا جلسہ نظام ضرور کرانے. اللہ ہم کا رحم فرما.
کرم فرما یا اللہ جتنے مظلومین ہیں ان کو بخش دے اور ان کو جو ہے ان کے خبروں میں جو سکین آماد یا اللہ سب کی بخش کر دے یا اللہ جن کے ماں باپ بھی جو خبروں میں خبروں کو دلانے دیا یا اللہ ان کے ماں باپ کی بخش کر دے ان کے ماں باپ سے کیا ہم سلامت ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے ہم پر رحم فرما کرم فرما یا اللہ ہم کو اپنی قرآن لے لے ہم کی حفاظت فرما آئندہ سال اس سے بھی دن سے جیسا کرنے کے آرام صاحب کو موقع فرما ہم پر رحم فرما کرم فرما ہماری حفاظت فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین شکریہ Vaya,